تمام تعبیر اور تعریف کو نظر انداز کر کے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی طرف سے اس کی تعبیر کرتا ہے کہ جناب اس طرح ایمان لایا جائے۔ اب جو تعریف اس نے کی ہے اور جو تعبیر اس نے بتائی ہے، اور وہ تعبیر 1400 سال سے متفقہ آ رہی ہے، اس کے خلاف ہے۔ جیسے کہ مزید دور جدید دور میں کیا جا رہا ہے۔ مولانا جس کے لیے فرما رہے تھے میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں، 1400 سال سے ایک چیز کی تعریف موجود ہے، تعبیر موجود ہے شرعی۔ ایک آدمی اٹھتا ہے کہ اس کے خلاف تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے اسے تسلیم کرو۔ اب یہ جو چیز تسلیم کرا رہا ہے، اس کی بات ماننے سے پہلے دو باتیں اور ماننی پڑیں گی۔ اس کی بات تسلیم کرنے سے پہلے دو باتیں ماننی پڑیں گی۔ ایک یہ کہ پچھلے سارے جاہل تھے اور یہی عالم اور محقق اور مدقق نکل آیا ہے۔ جب تک پوری امت کی تجہیل نہیں کی جائے گی، اس وقت کوئی نیا نظریہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور ساتھ یہ سوال بھی رہے گا کہ صاحب جو تعریف آپ نے متفقہ امت کی تعریف کے خلاف کی ہے اور اپنی اس بات کو منوانے کے لیے غیر شعوری طور پر یہ تسلیم کرایا ہے لوگوں سے کہ یہ جاہل تھے جنہوں نے یہ کیا ہے۔ اگلی بات ہم بعد میں کریں گے، اگر یہ جاہل تھے تو تمہیں علم کہاں سے آیا ہے؟ سمجھ آئی نا؟ ایک اور اگر کوئی کہے کہ نہیں صاحب جاہل نہیں تھے، انہوں نے حق نہیں کہا، انہوں نے دین میں مداہنت کی، اس کا نتیجہ یہ کہ وہ بددیانت تھے۔ نئے محقق کی نئی بات کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب تک پوری امت کو بددیانت نہ تسلیم کر لیا جائے۔ نئے محقق کی نئی بات کو تسلیم کرنے کے دو نتیجے ہیں، یا تو پوری امت کو جاہل تسلیم کر لیا جائے یا بددیانت تسلیم کر